السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ خود بھی اس پر قائم و دائم رہیے، لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، بلکہ خود ہم آپ کو رزق عطا کرتے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، اور بہترین انجام ان لوگوں کا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا، صحابہ کو نماز کی تلقین کی، اور خود بھی ساری زندگی اس پر قائم و دائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں اپنے نبی کو حکم دیتے ہوئے کہا اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ نماز قائم کریں۔ کب کب نماز قائم کرنا ہے اس کی وضاحت کی۔ تو نماز قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی حکم دیا، اور نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نماز ہے، نماز کا مقام بہت اونچا رکھا ہے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو مسلمان پر عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ ہر مسلمان پر نماز فرض ہے، جو عاقل اور بالغ ہو اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں نماز پر پابندی کرنی چاہیے، اور وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نماز کو وقت کے ساتھ فرض کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا وقت بتلایا گیا۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کو نماز پڑھائی اول وقت میں، پھر دوسرے روز آئے آپ کو نماز پڑھائی آخری وقت میں، جبکہ نماز کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے آپ کو بتلایا کہ الوقت ما بین ہذین، نماز پڑھنے کا وقت ان کے درمیان ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے وقت کے ساتھ نماز فرض کی ہے، لہٰذا ہمیں وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ اپنے مزاج کے مطابق ہمیں اللہ کی عبادت نہیں کرنی چاہیے کہ جب ہمارا مزاج ہو پڑھ لیا، اور جتنی تاخیر ہوئی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی آپ دیکھ لیں، آپ نے کوشش کی، آپ نے مداومت برتی کہ آپ کی نماز اول وقت میں ہو۔ تاخیر کی اگر کوئی وجہ بنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر کی، لیکن عموماً آپ نے اول وقت میں نماز ادا کی ہے۔ تو جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز پر محافظت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے بیان فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں ڈرتے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہوئے ان کے جسم پر خشیت طاری ہوتی ہے، اس بات کا شعور ہوتا ہے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں، ہم مالک الملک کے سامنے کھڑے ہیں، جو ساری کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اسی کے سامنے ہر ایک کو پیش ہونا ہے۔ اس بات کا شعور جب ہمارے اندر آتا ہے تو ہمارے اعضائے جوارح اللہ کے لیے جھک جاتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں، ہمارا دل دماغ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔
تو یہ خشیت مطلوب ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے سکون کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو ہمیں نماز میں سکون کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اطمینان ملحوظ خاطر رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا دماغ کہیں اور ٹہل رہا ہو، دل کہیں اور سیر کر رہا ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دینا چاہیے۔ یہ دراصل مطلوب ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں قد افلح المؤمنون میں بہت ساری نشانیاں بتلائی ہے کہ کون مومن لوگ کامیاب ہو گئے، بہت ساری علامات بتلائی ہیں، بہت ساری خصوصیات بتلائی ہیں کہ مومن ان خصوصیات کے حامل ہوں تو کامیاب ہوتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین کہتا ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی جنت کے وارث ہوں گے جو ہمیشہ رہیں گے۔ تو ہمیں نماز پر محافظت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ حافظوا علی الصلوات، نماز کی محافظت کرو، والصلاة الوسطی، خصوصیت کے ساتھ صلاۃ وسطیٰ کی۔ صلاۃ وسطیٰ کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ فجر اور عصر کی نماز ایسی دو نمازیں ہیں جن میں فرشتوں کا تبادلہ ہوتا ہے، رات کا فرشتہ دن کا فرشتہ، ان میں تبادلے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ ہم سے یہ دو نمازیں نہ چھوٹیں۔ عشاء کی نماز کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور فجر کی نماز کے سلسلے میں کہ منافقین پر یہ بہت بھاری نماز ہوتی ہے۔ جب ان نمازوں کا وقت آتا ہے ان کے جسموں میں اکڑن پیدا ہو جاتی ہے، لہذا وہ سستی برتتے ہیں، وہ کسل مندی کے ساتھ پڑے رہتے ہیں جہاں بھی پڑے ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں نماز پر محافظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں ان کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ ویل کا دو معنی بیان کیا گیا ہے، ایک معنی ہے تباہی و بربادی، دوسرا معنی ہے ویل جہنم میں ایک وادی کا نام ہے۔ اب تباہی و بربادی کا معنی اگر یہاں لیا جائے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے تباہی و بربادی ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا معنی لیا جائے تو اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ ان نمازیوں کے لیے جہنم کے اندر ایک وادی ہے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ دونوں ہی معنی اگر مراد دیا جائے تو دونوں میں بڑی سخت وعید ہے جو لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں یہ دراصل منافقین ہوتے ہیں، نفاق کی اس کے اندر علامت موجود ہوتی ہے۔ جو لوگ مومن ہیں وہ اپنے آرام کو چھوڑ کر کے ان کا شعور جاگ جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے، اللہ کی طرف سے آواز لگانے والے نے آواز لگا دی، لہذا مجھے اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیویوں کے ساتھ بات چیت کرتے رہتے تھے، مشغول رہتے تھے، لیکن جو ہی مؤذن کے اذان سنتے تھے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی بھول جاتے تھے کہ ہم آپ کی بیویاں ہیں۔ اس طریقے سے آپ گھر سے نکل جاتے تھے کیونکہ اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان المنافقین یخادعون اللہ، منافقین وہ ہیں جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہو خادعہم، اللہ نے ان کو دھوکے میں مبتلا کیے ہوا، اللہ نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے پاس جا کر مسجدوں میں حاضر ہو کر جماعت نماز پڑھ کر کے ہم اس بات کے کہلانے کے مستحق ہو گئے کہ ہم بھی تمہارے جیسے مسلمان ہیں، تمہارے جیسے مومن ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، تو وہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، مومنوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے، بڑے خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم تمہارے جیسے مومن مسلمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اب ان کی صفت کیا ہوتی ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل کسل مندی کے ساتھ، ان کے اندر نشاط نہیں ہوتا، کیا پڑھا ہے ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کون سی سورت پڑھی ہے، نماز جب ختم ہو جائے ان سے پوچھا جائے تو ان کو معلوم نہیں رہتا میں نے کیا پڑھا ہے۔
تو یہ کسل مندی نہیں ہونی چاہیے، یہ منافقین کی علامت ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ تو یہ وعید ان لوگوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ اب جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، یا کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ لی، ان کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جہنمی جہنم کے اندر جب جائیں گے تو ایک دوسرے سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، تم لوگ جہنم میں کیوں آ گئے؟ جہنمی ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ جیسے دنیا میں لوگ جیل خانوں میں جاتے ہیں تو جو مجرمین ہوتے ہیں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارا قصور کیا ہے، تم نے کون سا گناہ کیا؟ اسی طریقے سے جہنمی جہنم کے اندر ایک دوسرے سے پوچھیں گے اللہ نے تم کو جہنم میں کیوں ڈالا؟ سیدھا جواب دیں گے لم نکن من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، نماز نہ پڑھنے کا کہ یہ سزا ہے جو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو عطا کر رہا ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، نماز پر محافظت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ہمیں ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا چاہیے جو نماز کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ نا خلف، ہمارے سلف کون ہیں؟ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، یہ ہمارے سلف ہیں جن کی ہم اتباع کرتے ہیں، اقتداء کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اقوال کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہمارے سلف ہیں۔ ہم ایسے ناخلف ہو گئے جو ہمارے کاموں میں داخل ہوا تو پہلی چیز داخل ہوئی ادا الصلاۃ، نماز ضائع کر دیتے ہیں۔ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ارکان، واجبات، سنتوں کی رعایت نہ کی جائے، وقت کی پابندی نہ کی جائے، یا نماز ہی بالکل ترک کر دیا جائے، وہ بھی ضائع ہونا ہے۔ تو فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، نماز ضائع کرتے ہیں، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں۔ خواہشات نفسانی کیا ہے؟ میچ چل رہا ہے، اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، میں پہلے میچ دیکھوں گا، اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے تو آتا رہے، اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے۔ سیریل آ رہا ہے، سیریل پہلے دیکھوں گا، سیریل نہیں آئے گا دوبارہ، نماز تو پڑھتے رہیں گے، ساری زندگی نماز پڑھنی ہے۔ یہ شیطان آپ کو اس کسل مندی میں رکھتا ہے، رکھنے کے بعد آپ کے اوپر سستی طاری کرتا ہے، یہاں تک کہ آپ وہ چیز دیکھتے رہتے ہیں، نماز کا وقت بھی گزر جاتا ہے اور آپ نماز بھی نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹائم گزر گیا، وقت نکل گیا ہے، اب اگلا نماز کا ٹائم آئے گا تو اس وقت پڑھ لوں گا۔ لیکن یہ دماغ میں نہیں آتا ہے اگلا ٹائم آنے سے پہلے پہلے میں مر گیا تو مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال یہی ہوگا نماز پڑھ کے آئے ہو یا نہیں آئے ہو۔ تو ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ انبیاء کے واقعات دیکھ لیں، اللہ رب العالمین نے انبیاء کے واقعات قرآن کریم میں کیوں بیان فرمائے؟ تاکہ ہم ان کو پڑھیں، یہ ہمارے سلف ہیں، ان کی اقتداء کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، ان کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں آتا ہے کہ انہوں نے دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے نماز پڑھنے والا بنا، دعا کرتے رہے اللہ رب العالمین سے، ومن ذریتی، میری ذریت کو بھی نماز پڑھنے والا بنا، اللہ تعالیٰ میرے دعا قبول فرما۔ کیا ہم نے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی؟ کیا ہم یہ اللہ رب العالمین سے ہر وقت دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے خود نماز پڑھنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی؟ جو نماز پڑھتا ہوگا اس سے تو اس بات کا امکان ہے کہ ہاں وہ دعا کرتا ہوگا، وہ دعا کر لے جائے گا، لیکن جو خود نماز نہ پڑھتا وہ کس منہ سے دعا کرے گا میری اولادوں کو نمازی بنا اللہ تعالیٰ؟ کس منہ سے دعا کرے گا؟ اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کہا یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیتے تھے۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کا طریقہ کار رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ
وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اللہ رب العالمین نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں نماز پڑھتا رہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں۔ اللہ کی یہ وصیت ہے، نبی کو ایک وصیت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو وصیت ہے، ساری زندگی وہ نماز پڑھتے رہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے۔ اللہ کے نبی نے ساری زندگی نماز قائم کی، نماز قائم کی، نماز قائم کروائی۔ صحابہ نماز پڑھتے تھے باجماعت۔ تو مومنوں کی علامت یہ ہے کہ مومن نماز قائم کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین، یہ ان کے ایمان کی علامت ہے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ۔ مومن وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، دل میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کی آیتیں ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان میں زیادتی پیدا ہو جاتی ہے، اپنے رب پر یہ لوگ توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب ان کی نشانیاں کیا ہیں ان مومنوں کی؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے جو ان کو رزق دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ مومنوں کی علامت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے وہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں ہے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ ایسے ہیں گویا کہ اس کے گھر کے سامنے ایک نہر جاری ہے، صاف شفاف پانی کی نہر جاری ہے جس میں 5 مرتبہ وہ غسل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ جو مرتبہ 5 مرتبہ غسل کرے صاف شفاف پانی کے اندر، کیا اس کے بدن پر میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی نہیں باقی رہے گی۔ آپ نے بیان فرمایا یہی مثال ہے 5 وقتہ نماز کی۔ ہم سے گناہ ہوتا ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو ان نمازوں کے ذریعے سے صاف کر دیتا ہے۔ ہم وضو کرتے ہیں، وضو کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ جب بندہ ہاتھ دھلتا ہے انگلیوں کے ذریعے سے، ناخن کے ذریعے سے، جو ہم سے گناہ ہوتی ہے، پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اللہ گناہ کو دھل دیتا ہے۔ چہرہ جب ہم دھلتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے چہرے کے ذریعے سے جو گناہ سرزد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو دھل دیتا ہے۔ جب ہم پاؤں دھلتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے پاؤں کے ذریعے سے چل کر جو گناہ سرزد ہوتی ہے ہم سے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نکال دیتا ہے، اس کو بھی صاف کر دیتا ہے۔ تو ہم اس طریقے سے گناہ سے جب دھل جاتے ہیں تو انسان کے اندر جو جکڑن ہوتی ہے، اکڑن ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ گویا کہ یہ نماز، اللہ تعالیٰ کی یہ عبادت گریس کا کام کرتی ہے جو آپ کو بالکل ہلکا پھلکا رکھتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو نماز کی پابندی کرو۔ نماز ہی وہ چیز ہے جس کا محاسبہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین لے گا۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر عملی وإن فسدت فسد سائر عملی۔ آپ نے بیان فرمایا کہ بندے کا سب سے پہلا محاسبہ قیامت والے دن نماز کا ہوگا۔ اگر نماز درست نکلی سارے عمل درست نکلیں گے، اگر یہ نماز برباد گئی تو سارے عمل برباد نکلیں گے۔ میرے بھائیو سب سے پہلا محاسبہ اسی کا ہوگا، اللہ رب العالمین حساب لے گا نماز پڑھ کے آئے ہو یا نہیں آیا۔ ایک اور حدیث میں جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ من عملہ صلاۃ، سب سے پہلا محاسبہ بندے کے اعمال میں سے جو وہ کرتا رہا ہے کس چیز کا؟ وہ نماز کا ہوگا۔ فإن صلحت، اگر یہ نماز درست نکلی، فقد افلح وانجح، تو وہ کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا۔ وإن فسدت فقد خاب وخسر، اگر یہ نماز خراب نکلی تو وہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اگر فریضے میں سے فریضے کے اندر فریضہ ادا کرتے ہوئے کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا دیکھو اس کے کچھ نوافل ہیں، کچھ سنتیں اس نے پڑھ رکھی ہیں، نوافل ہیں،
جب نوافل ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ فریضے میں جو نقص رہ گیا، کمی رہ گئی ہے، نوافل کے ذریعے سے ان کو پورا کر دو۔ تو میرے بھائیوں، سنتوں کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ جو شخص دن اور رات میں 12 رکعتوں کی محافظت کرتا ہے، اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جس نے 10 رکعت پر محافظت اختیار کی، اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کرے گا۔ تو یہ فوائد ہیں، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ فجر کی سنت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہیں یہ دونوں رکعتیں جو فجر میں پڑھی جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیو، نماز کی ہم محافظت کریں، نماز کو نہ چھوڑیں۔ نماز جو لوگ چھوڑتے ہیں، اگر اس کو حقارت کی وجہ سے چھوڑتے ہیں، استخفافاً چھوڑتے ہیں، جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین وعید بیان فرمائی ہے۔ آپ نے بیان فرمایا، العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان وجہ امتیاز نماز ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے آدمی کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ جنت میں جانے کے لیے۔ کفر کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ کفر کے قریب کیوں نہیں جاتے؟ شرکیات کے قریب کیوں نہیں جاتے؟ تاکہ اللہ ہم کو جنت میں داخل کرے۔ لیکن جب ہم نماز چھوڑتے ہیں، اسی کفر کی دہلیز پر پہنچ جاتے ہیں جہنم میں جانے کے لیے۔ تو ہم اس وجہ سے مسلمان تو نہیں کہ ہم جہنم کے اندر جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز کی محافظت کرنی چاہیے، نماز پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہی نماز قیامت والے دن نور کی صورت میں آئے گی۔ یہی نماز ہمارے اندر نور پیدا کرے گی۔ پل صراط جو کہ بالکل اندھیری جگہ میں ہے، جہنم کے اوپر یہ پل صراط لگایا گیا، وہاں سے ہر حال میں گزرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ، وہاں ہر حال میں گزرنا ہے۔ ان منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ ہر حال میں وہاں سے گزرنا ہے۔ تو وہاں پر روشنی کا کام کون سا عمل ہمارا کرے گا؟ یہ نمازیں، یہ عبادتیں، یہ روشنی برکن کے آئے گی، جس کی وجہ سے ہم تیز رفتاری کے ساتھ یہ پل صراط پار کر لیں گے۔ اور اس کے بعد جو شخص پل صراط پار کر لیتا ہے اس کے بعد جنت ہے۔ تو میرے بھائیو، نماز کی محافظت کریں، نماز کی اہمیت کو سمجھیں، نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھیں، پابندی کریں اس کے اوپر، نماز کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ جماعت سے اگر چھوٹ گئی کسی بھی وجہ سے تو ہم اسی وقت فوری طور پر ہم نماز پڑھ لیں جہاں بھی ہم موجود ہیں۔ اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔